السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا لگاتار تذکرہ اس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت ہم پڑھیں گے، اور وہ صفت ہے چہرہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے۔ قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہیں، مصنف نے یہاں پر 2 آیتیں پیش کی ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی دیگر صفات کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طریقے سے ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے اور حقیقی ہے، یہ مجاز نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ ذاتی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا، اور ان کے کرنے کے لیے مشیت درکار نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے لیے چہرہ، اللہ کے لیے 2 ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے 2 قدم، یہ جو سب صفات ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں۔ ان کے لیے مشیت درکار نہیں ہوتی ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ان صفات کو عمل میں لاتا ہے، جیسے اللہ کا نزول کرنا، اس سے پہلے صفت گزری اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن، ایسے اللہ رب العالمین کا ضحک ہنسنا، یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان صفات کو کرتا ہے، لیکن جو ذاتی سے، اس لیے ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو ذاتی صفات ہیں، اور وہ ذاتی صفات مشیت کی محتاج نہیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب وہ عمل ہوگا، نہیں، تو ان کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے یہ صفت بھی ہے اللہ رب العالمین کے لیے وجہ اور چہرہ۔ الوجہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی چہرہ کا ہوتا ہے۔ کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان ضروری ہے، لیکن کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین کی دیگر صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں کیفیت کا علم نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ انسان نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، نمبر 2 اس جیسی کسی ذات کا انسان نے مشاہدہ کیا ہو، تیسری چیز یہ ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی سچی اور صحیح خبر ہو، قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات کا کسی نے مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہی یعنی کسی قرآن کی کسی آیت میں اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر کیفیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، البتہ ان صفات کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ساری صفات اللہ کے شایان شان ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کے شایان شان ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ کے شایان شان ہے۔ ہماری بھی ذات ہے اور بھی ذات ہوتی ہیں، اللہ کی ذات ہے، لیکن کیا تمام ذاتیں ایک جیسی ہیں؟ انسان کی ذات، جانوروں کی ذات، اور بہت ساری مخلوقات ہیں، سب ذات ہیں، اللہ کی بھی ذات ہے، تو کیا یہ جو دیگر ذاتیں ہیں کیا اللہ رب العالمین جیسی ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ اعمال کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے۔
वह समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ नफ़ी की और इस बात भी किया, सिफ़ात को साबित किया, अस्मा को साबित किया कि अल्लाह ताला समीउ बसीर है, लेकिन उस जैसी कोई ज़ात नहीं, ना ज़ात के लिहाज से, ना इल्म और कुदरत और ना ही जो सिफ़ात है उसके लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी कोई ज़ात नहीं है। तो ये आयत हमेशा इंसान याद रखे, लैसा कमिस्लिही शै वहुव समीउल बसीर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद बयान किया अपने बारे में कि उसके लिए वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बयान किया, इस पर सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, तमाम सलफ़ सालिहीन के नहज पर चलने वाले तमाम उलमा का इस पर इजमा है। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। जैसे ज़ात में अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं है, ऐसी सिफ़ात के अंदर नहीं। हम मानते हैं अल्लाह के लिए ज़ात, अल्लाह की ज़ात है, जैसे इंसानों की हम मानते हैं कि इंसानों की ज़ात है और मखलूक़ात की ज़ात है, लेकिन क्या दोनों ज़ात के अंदर कोई बराबरी है? नहीं, किसी भी तरह की कोई बराबरी नहीं, सिर्फ नाम की मुमासिलत है बस। वो भी एक ज़ात है, हमारी भी ज़ात है, लेकिन फ़र्क है। ऐसी सिफ़ात, हमारे पास भी सिफ़ात हैं, हमारे पास भी चेहरा है, हम भी सुनते हैं, हमारे पास भी कदम है, हमारे पास भी उंगलियां हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला की सिफ़ात जैसे? नहीं, हरगिज़ नहीं। कैफियत का हमें इल्म नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का जब तज़किरा किया जाता है तो कोई अपने जहन में तसव्वुर ना कर ले कि अल्लाह ताला का चेहरा कैसा है। अगर तसव्वुर करता है वो और उसके बारे में ज़ुबान से मिसाल दे के बयान करता है तो इंसान गुमराह है, वो इंसान बिदाती है। तसव्वुर क्यों करें हम, जब हमने बता दिया आपको, और ये अक़ीदा और मनहज है कि जब अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं है और जब हमने ज़ात को तस्लीम किया, जबकि हमारी भी ज़ात है, तो ज़ात से जब मुमासलत नहीं आती है, बराबरी नहीं आती है, तो सिफ़ात से फिर बराबरी का शुबा कहाँ से पैदा हो जाता है? बात हमारी कि नहीं तुम्हारी? फिर सिफ़ात जब हम मानते हैं तो फिर कहाँ से ये शुबा पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला के लिए जब हम सिफ़त मानेंगे चेहरा, तो गोया कि हमारे पास भी चेहरा है, तो गोया कि अल्लाह ताला का चेहरा हमारे जैसा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसे हम ये बात अपने जहन में कायम कर लेते हैं? जब ज़ात बताते हैं, ज़ात का के बारे में ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उस बारे में तो हमारे जहन में ये नहीं आता कि हमारी भी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, तो क्या अल्लाह की ज़ात हमारी जैसी है? नहीं, यहाँ ये शुबहा नहीं पैदा होता, यहाँ इश्काल नहीं आता। तो सिफ़ात के बारे में इश्काल क्यों आता है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए जब अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं है तो सिफ़ात में भी अल्लाह जैसी कोई सिफ़ात का हामिल कोई ज़ात नहीं। तो जो भी सिफ़ात हैं उसके बारे में बात हमेशा याद रखिए। मैं ये बात बार बार क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि हमारे सामने लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, कोई हमारी बात सुन करके जा करके कुछ भी कह सकता है। इसलिए ये कुछ बातें बार बार मैं दोहराता रहता हूँ कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनकी कैफियत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। हम सिफ़ात मानते हैं क्योंकि अल्लाह ने बयान किया, नबी ने बयान किया, लेकिन कैफियत के बारे में ना कुरान के अंदर जिक्र है, ना हदीस के अंदर जिक्र है, ना किसी ने अल्लाह की ज़ात का मुशाहिदा किया है, ना अल्लाह जैसी ज़ात का किसी ने मुशाहिदा किया, दीदार किया है। लिहाजा हम अल्लाह ताला की सिफ़ात की कैफियत नहीं बयान कर सकते। और जो कैफियत बयान करेगा वो गुमराह है, वो क्या है? वो गुमराह है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर इल्म के कहना है, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया। वह अन तक़ूलू अल्लाह मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते हो अल्लाह के बारे में कहो, आपको कैफियत का इल्म नहीं और आप मिसाल दे करके बताएं कि अल्लाह ताला का चेहरा फलां जैसे, नऊज़ बिल्लाह फलां की मखलूक जैसा। इसलिए हम इसका इनकार कर देते। अपने जहन में ये गंद क्यों लेकर के आते हैं सिफत के ताल्लुक से? जब ज़ात के बारे में ये चीज़ नहीं आती हमारे जहन में, तो सिफत के बारे में फिर हम क्यों अपने जहन के अंदर तसव्वुर कर लेते हैं कि चेहरा ये है तो ऐसा होगा? नऊज़ बिल्लाह नहीं, तसव्वुर हमको करना ही नहीं है। बस हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के लिए चेहरा है। अब देखिए, जानवरों के पास भी चेहरा होता है, हमारे पास भी चेहरा है, तो क्या जानवर हमारा चेहरा बराबर है? क्या शक्ल मिलती जुलती है? नहीं। जब मखलूक़ात के अंदर ये फ़र्क है तो अल्लाह के बारे में इंसान कैसे सोच सकता है? लिहाजा ये सोचना ही गुमराही है, ये सोचना ही दलालत है, और ये सोचना ही उसके बिदाती होने की सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई जहन में सोच लेता है ये बात, तो हमें नहीं जहन में कुछ सोचना है, कोई तसव्वुर जहन में लेकर के नहीं आना है। बस ये कि अल्लाह ताला के लिए चेहरा है, कैसे? अल्लाह ताला के शहनशाह, बस इसके आगे और कुछ नहीं जाना।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لہذا اگر کوئی کیفیت بیان کرتا ہے تو جرم کا ارتکاب کرتا ہے، بڑی گمراہی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں کچھ مت کہو۔ جب نہیں معلوم اللہ کی کیفیت کے بارے، صفات کی کیفیت کے بارے میں تو نہ کچھ کہو۔ جب نہیں معلوم ہے کچھ، تمہاری آنکھ، تمہارا دل، تمہاری جو آنکھ اور تمہارے کان، ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، تو انسان کو اگر نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں دین ہے، عقیدہ ہے، انسان کو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیفیت بیان نہیں کرتے، اور کیفیت بیان کرنا گمراہی ہے، اس آدمی کے بدعتی ہونے کی دلیل ہے۔ اب آئیے جو آیتیں یہاں مصنف نے پیش کی ہیں ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو مصنف نے یہاں پہ آپ پیش کی ہے وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، البتہ تمہارے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے جو عظمت اور عزت والا ہے۔ وجہ مانے چہرہ، وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں ذی الجلال والاکرام یہ صفت ہے وجہ کی، یعنی وہ وجہ، وہ چہرہ جو عظمت والا اور عزت والا اور اکرام والا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہاں چہرہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے چہرہ بولا گیا وجہ، لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم کفارہ بیان کیا ہے کہ گردن آزاد کرنا ہے۔ گردن کس کو کہتے ہیں؟ یہ گردن ہے، تو گردن سے کیا مراد ہے کہ گردن آزاد کرنا؟ گردن جز ہے انسان کے جسم کا، اس سے مراد پورا انسان مراد ہے کہ نہیں ہے؟ پورا غلام مراد ہے، یہ نہیں کہ گردن مراد ہے گردن آپ کاٹ کر کے آزاد کر دیں، نہیں، گردن بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ انسان کو پورا مراد لیا گیا، پورا انسان آپ کو آزاد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے گردن کی قیمت لگا دیں اس کے مالک سے، بھائی اس کے گردن کی کتنی قیمت ہے آپ اس قیمت ادا کر دیں، نہیں، گردن سے مراد یہاں پر ہے اس کی ذات، یعنی اس کو آزاد کرنا۔ تو عربی زبان کا قاعدہ کبھی جز بول کر کے پورا مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل بول کر کے جز مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کہ جب انہوں نے دعوت دینا شروع کیا نوح علیہ السلام نے اور ہر طریقہ اپنایا تو وہ لوگ نہیں مانے، ایمان نہیں لے کر کے آئے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ڈال لیا۔ اسبو کس کو کہتے ہیں؟ اسبو کہتے ہیں ناخن سے لے کر کے یہاں جڑ تک یہ پورا ہے۔ تو کہ انسان ناک کان کے اندر پوری انگلی ڈالتا ہے؟ یہاں اسبو بولا گیا، انگلی پوری، لیکن مراد کیا ہے؟ شروع کا تھوڑا سا حصہ مراد ہے بس۔ آدمی کے کان میں کتنی انگلی جاتی ہے؟ بہت معمولی، بس تھوڑا سا شروع کا حصہ، بس پوری انگلی نہیں جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا بیان کیا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لی۔ انسان انگلی اگر ٹھونس لے گا کان میں تو انگلی جائے گی انسان کے کان کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے کان میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پوری انگلی چلی جائے گی انسان کے کان کے اندر تو کیا ہوگا اس کا؟ تو یہاں پر انگلی بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ انگلی کے شروع کا معمولی حصہ، حالانکہ پوری انگلی بولی گئی، یہاں پر اللہ نے پوری انگلی کا استعمال کیا، لیکن کیا مراد ہے؟ انگلی کا شروع کا حصہ۔ تو عربی زبان کی فصاحت، اس کی نزاکت ہے کہ کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی ایک حصہ آپ جز بولیں گے اور پوری چیز مراد ہوگی۔ جیسے رقبہ، گردن بول کر کے پوری ذات، یہاں وجہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کی پوری ذات مراد لی گئی ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے۔ کبھی پورا کل بول کر کے تھوڑا سا حصہ مراد لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بولا، اللہ نے کہا اصابع، انگلیاں، تو انگلیاں وہ انگلی کا شروع کا حصہ مراد ہے، نہ کہ پوری انگلیاں مراد ہیں، کیونکہ پوری انگلی انسان کی کان میں جا ہی نہیں سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا اس بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ اور چہرہ ہے، لیکن یہاں یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ذات ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے
یہاں کی مجمع سے جو کہ تفسیر چھپ رہی ہے، تفسیر کیا نام ہے، احسن بیان، وہاں پر وجہ کا ایک مرتبہ ترجمہ کیا گیا چہرہ، اور ایک مرتبہ ذات سے کیا گیا۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ ذات سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو کیا یہ ذات ترجمہ کرنا یہ تعویل ہے؟ ہاں، یعنی تعویل تو ہے یہ، لیکن کیا غلط تعویل ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ سلفی اہل حدیث عالم ہیں، بہت بڑے علامہ تھے، خطیب تھے، خطیب الہند کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اس بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، لیکن مراد یہاں پر ذات ہے۔ تو اگر کوئی چہرے کا اس بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے چہرہ کہہ کر کے ذات مراد لیا، تو یہ کہنا اس کا صحیح ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے لیے چہرہ مانتے ہی نہیں، جیسے ہمارے یہاں دیوبندی لوگ ہیں، بریلوی لوگ ہیں، معاف کیجیے گا بھائی میں نام لے لیتا ہوں تاکہ واضح رہے کہ ہاں جو ہے کوئی کسی پر الزام نہیں ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ نہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں وجہ سے مراد کیا ہے؟ غلط تعویل، کہ وجہ سے مراد ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں ذات مراد ہے، ان کا کہنا ذات مراد ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے چہرہ مانے تو ہم کہیں گے آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ چہرہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ چہرہ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات مراد ہے، کیونکہ کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے تو بات صحیح ہے، لیکن ان لوگ چہرہ نہیں مانتے، کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ نہیں، اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، کہتے اللہ وجہ کے مراد کیا ہے؟ ثواب، اللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے، ثواب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ارے بھائی ثواب دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، کون اس کا انکار کرنے والا؟ وہی اجر دینے والا، وہی ثواب دینے والا اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے وجہ بھی ہے، لہذا اگر کوئی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ وجہ سے مراد یہاں پر ذات لیا گیا ہے، اگرچہ اور وجہ کا معنی چہرہ ہم مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے اس کا کہنا بالکل صحیح ہے، اس کا کہنا صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ وجہ کا انکار کر دے کہ نہیں اللہ کے لیے وجہ نہیں ہے، یہاں مراد ثواب ہے، تو ہم کہیں گے تمہارا کہنا غلط ہے، اگرچہ وہ کہے کہ یہاں پر ذات مراد ہے۔ تو دونوں فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ ہاں، فرق واضح ہوا؟ جی ہاں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو۔ اسی لیے آپ علامہ محمد جوناگڑھی پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اللہ کے لیے وجہ کا انکار کر دیا، کیونکہ جب دوسری آیت آئی تو دوسری آیت کے اندر انہوں نے اس کا ترجمہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، یہاں انہوں نے کیا نام ہے چہرے سے کیا ہے ترجمہ، یہاں پر یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 جو آگے آ رہی ہے، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ رحمان کی ہے۔ سورہ رحمان میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور یہاں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اس بات ہر اہل حدیث کرتا ہے، ہر سلفی عالم کرتا ہے، الحمدللہ سب صالحین کے عقیدے و منہج پر ہم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا جو قرآن میں ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو مانتے تھے وہ، اس لیے یہ جگہ ترجمہ کر دیا چہرہ، اور یہ جگہ ذات سے بتا دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں چہرہ موڑ کر کے ذات مراد لیا گیا۔ اگر آدمی ایسا کرتا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذات جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے، کل بول کر کے کبھی جز ایک حصہ مراد لیا جاتا ہے، جی ہاں۔ تو یہاں پر جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذات سے، یہ چہرے کیا نام ہے ثواب سے، کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب باقی رہنے والا ہے، وہ معنی غلط ہے، کیونکہ وجہ کا معنی کہیں ثواب نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یہ آیت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں ذو الجلال والاکرام جو صفت ہے یہ وجہ کی ہے، اور یہ ثواب کی صفت ایسے نہیں کی جا سکتی کہ ثواب جو عظمت والا ہو، عزت والا ہو، وہ ثواب کی صفت نہیں بن سکتی۔ اس لیے یہاں پر وجہ کا ترجمہ یا وجہ کا معنی یہ بیان کرنا کہ ثواب ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ سراسر غلط معنی ہے۔ تو کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو عظمت اور عزت والا ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا اس بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، کیسا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہمیں نہیں معلوم، یہ سب باتیں ذکر
میں کرتا رہتا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں ہمیشہ آپ کی آتی رہیں. کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو بعد میں. اس لیے جو لوگ ہمارے یہاں ہیں جب ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ دیکھو اللہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے, اللہ کے لیے ہاتھ ہے, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں بندے پر قیاس کرتے ہیں, انسان پر, کہ یہ لوگ پھر اللہ کے بارے میں اتنی غلط باتیں کرتے تھے, بڑی بڑی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ لوگ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے ہم بار بار اس بات کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں, کیونکہ اللہ نے خود بیان کیا, لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اور جن صفات کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں, اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ اس کا کہنا حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے مان لیجیے پیٹ کا, اللہ کے لیے زبان کا, اللہ کے لیے دانت کا, ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اسے ہم نہیں مانتے ان تمام چیزوں کا. وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے چہرہ مانتے ہو تو اللہ کے ناک بھی مانو, چہرے کے اندر ناک ہوتی ہے. ہونٹ بھی اللہ کے لیے تم مانتے ہو, گویا کہ اللہ کے لیے چہرہ مانتے ہو. زبان بھی تم مانتے ہو. یہ سب الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, ہمارے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اگر الزام لگاتے ہو تو نبی پر الزام لگتا ہے, صحابہ پر الزام لگتا ہے. صحابہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے لیے یہ ساری صفات ہیں, تو ہمارے پر الزام لگنے سے پہلے صحابہ پر الزام لگتا ہے, سلف صالحین پر الزام لگتا ہے, ہمارے اوپر بعد میں آتا ہے. جی ہاں, ہم تو بعد میں آئے, مطلب کس لحاظ سے عقیدہ منحج تو ہی ہے لیکن آنے کے اعتبار سے. جی ہاں, تو اس لیے یہ الزام سب سے پہلے ان کے اوپر لگتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے, لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا, نبی نے بیان کیا, اس لیے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے, یا اس کی غلط تعویل کرنا یہ بھی گمراہی ہے. کیونکہ جب اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں تو اس پر بھی ہم سب کو ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, جی, ان اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے, ولا ينبغي له ینام, اور اللہ رب العالمین کے لیے نیند مناسب بھی نہیں. اللہ ہی پوری دنیا کا خالق, مالک, نظام چلانے والا, لہذا اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. حجابہ النور, اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے نور ہے. لو کشفہ لاحرق سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ, اگر وہ ہٹا دے, پردے کو ہٹا دے, تو اس کے چہرے کے جو انوار ہیں وہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے ان تمام مخلوقات کو جلا کر کے راکھ کر دے. یعنی تمام مخلوقات کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو ہر چیز پر ہے, لہذا ترجمہ اس کا صحیح ہوگا کہ ہر مخلوق کو جلا کر کے راکھ کر دے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول نے کیا استعمال کیا, وجہ کا لفظ. اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور, سبحات وجہہ, جی ہاں, کہ اس قدر اس کے اندر نور ہے اور اس کے اندر جلال ہے کہ جہاں کی ہر مخلوق کو جلا کر کے وہ راکھ کر دے, اسے جلا ڈالے. تو حدیث سے بھی اس کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے, لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم, اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. آگے جو آیت ہے وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88. اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے, یا سوائے اس کی ذات کے. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی, الا وجہہ, مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور یہاں چہرہ بول کر کے ذات مراد لی گئی ہے, جیسا کہ میں نے اسے پہلے بیان کیا. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. کیا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی؟ نہیں. ہر وہ چیز جس کے لیے ہلاکت لکھی گئی ہے یا جس کے لیے فنا لکھا گیا ہے, ورنہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہنے والی, وہ نہیں فنا ہوں گی, ختم نہیں ہوں گی. انہیں میں سے جنت ہے, نمبر 2 جہنم, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. عرش جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ افروز ہے, کرسی جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. 4 چیزیں ہو گئی. لوح محفوظ, 5 قلم جس نے سب کی تقدیر لکھی, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. تو کہا لکھ, تو پھر اس نے سب کی تقدیریں لکھی. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 6 ہو گئی, 6. اور 7ویں چیز سور, جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ بھی ختم نہیں ہوگا, باقی رہے گا. اور کتنے ہوگی؟ 7 یا 8؟ 7 ہوگی. اور 8ویں چیز ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی, جس کو عجب الظنب کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے حدیث باقی رہے گی, اور اسی کے اندر انسان کی روح پھونکی جائے گی.
اسی کے اندر انسان کی روح ہوگی. 8 ہوگی. اور 9ویں چیز ہے روح. انسان کی جو روحیں ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا وہ باقی ہیں. جی انسان مر جاتا لیکن روح نہیں مرتی اس کی روح یا تو علیین میں ہے یا تو سجین کے اندر یا جنت کے بالا خانوں میں ہے. وہی روح دوبارہ پھونکی جائے گی. جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہی روح پھونکی جائے گی. کتنی چیزیں ہوں گی؟ یہ 9 چیزیں ہوں گی. یہ 9 چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی. تو کل شیء ہالک الا وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے ہلاکت یا موت لکھی ہے. کیونکہ کل بول کر کے کبھی کبھی یعنی اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے. کیونکہ کل یہ لفظ عموم میں سے ہے یعنی ہر چیز. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. جنت بھی فنا ہو جائے گی, جہنم بھی فنا نہیں, کیونکہ جنت اور جہنم ان چیزوں کے لیے فنا نہیں اللہ نے لکھا ہے. تو کل بول کر کے وہ چیزیں مراد لی جاتی ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم عاد کے بارے میں جب ان کے اوپر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربھا. اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ملیا میٹ کر رہی تھی. وہ ولا یرا الا مساکنہم. ان کے گھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کو وہ آندھی ملیا میٹ کر رہی تھی, ختم کر رہی تھی, لیکن ان کے گھر کے سوا. تو گھر چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ گھر بھی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ تو یہاں کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے موت یا بربادی لکھی تھی کہ اس کو ختم کر دیا جائے. گھروں کو اللہ نے نہیں لکھا تھا کہ ان کے گھروں کو ختم کر دیا جائے, گھروں کو گرا دیا جائے, اس لیے گھر ان کے باقی رہے. لیکن اور چیزیں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. تو کل یعنی میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا کل شیء ہالک الا وجہہ کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی تو آپ یہ 8-9 چیزیں کیوں خارج کر رہے ہیں؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کبھی کبھی کل کہا جاتا ہے لیکن اس سے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہر چیز مراد نہیں ہوتی ہے, اور وہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی کی تعین کی جاتی ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے موت لکھی ہے وہ فنا ہو جائے گی, وہ ہلاک ہو جائے گی, اور جس کے لیے اللہ نے موت اور فنا نہیں لکھی ہے وہ چیز باقی رہے گی. تو دیگر حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں باقی رہیں گی, اس لیے یہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی. ایسے اللہ نے کیا فرمایا بلقیس کے بارے میں, وہ اوتیت من کل شیء, ہر چیز اسے دی گئی تھی. تو کیا اس کے پاس ہر چیز تھی؟ اس کے پاس راکٹ بھی تھا, جہاز بھی تھا؟ نہیں تھا. کیا اس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں تھیں؟ نہیں. اس زمانے کے اندر پائے جانے والے بھی تمام چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں. حضرت لقمان علیہ السلام کے زمانے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا فرمایا وہ اوتیت من کل شیء, اسے ہر چیز دی گئی تھی. مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو اس کی ضرورت تھی وہ اسے دیا گیا تھا. یعنی کہ دنیا کی تمام چیزیں اسے دے دی گئی تھی, دنیا کی ہر چیز دے دی گئی تھی, دنیا کی کوئی چیز اسے باقی نہیں تھی, ایسا نہیں مراد ہے. تو یہ سب عربی زبان ہوتی ہے, اسی لیے کہا تھا پہلے عربی زبان پڑھیے, اس کو سمجھیے کہ عربی زبان کا کی جو ہے قاعدے اور گرامر کیا ہیں, اور عربی زبان کے اندر کتنی معنویت ہے اور کتنی نزاکت عربی زبان کے اندر ہے, یہ سب جاننا پڑتا ہے. اگر آدمی یہ سب لفظ نہیں جانے گا, تھوڑا موڑا جان لیا عربی یا پورا نہیں ہوا, تو پھر آدمی اگر ترجمہ کرنے چلے گا یا تفسیر کرنا شروع کرے گا تو سب گڑبڑی کرے گا. وہ معنی کے اندر کچھ سے کچھ بدل دے گا وہ, کیونکہ اسے عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے, اسے نہیں معلوم کہ کیا مراد ہوتا ہے اس سے. جی ہاں, اس لیے عربی زبان کا جاننا بھی ضروری انسان کے لیے, دین اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے, تاکہ ڈائریکٹ انسان جو دین کا مصدر ہے, سورس ہے, انسان جو ہے اس سے اس چیز کو حاصل کرے. جی تو یہاں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور یہاں چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی, کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا لاحق نہیں ہوگا. یہ 2 آیتیں مصنف نے یہاں پیش کی ہیں. ان دونوں آیتوں سے واضح طور پر اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کی صفت جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے, لیکن کیفیت کیسی ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ کیفیت کے بارے میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا, نہ ہی سلف صالحین نے بیان کیا اس کے بارے میں کی کیفیت. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے دیکھا, نبی سے قرآن کی تفسیر سیکھی, حدیثیں سنی,
ان صحابہ نے بھی نہ ہمارے نبی نے کسی بھی صفت کی کیفیت کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ اس کی کیفیت ایسی ہے، اس لیے کیفیت ہم نہیں بیان کرتے، کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ لہذا جب اس طرح کی کسی بھی صفت کا تذکرہ ہو تو ہمارے ذہن میں کبھی بھی خناس نہیں آنا چاہیے کہ ہم فوراً ذہن میں تصور کر لیں کہ چہرہ ہے تو ایسا نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، کبھی ہمارے ذہن کے اندر چیز نہیں آنی چاہیے۔ جی ہاں، کیونکہ کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، کیسا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین اور عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور جو اہل بدعت ہیں ان سے اللہ رب العالمین ان کے عقیدے اور منہج سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔